السلام علیکم، صبح بخیر۔ آج کچھ کسٹمرز نے کہا تھا کہ آپ پروننگ کے بارے میں ہمیں کچھ سکھائیں اور بتائیں کہ اچھی پروننگ کس طرح ہو سکتی ہے، یعنی شاخ تراشی، پودے کی شاخ تراشی کس طرح ہونی چاہیے۔ تو آج ہمارا ساتھی ہے، وہ شاخ تراشی کرے گا اور میں اس کا ویڈیو بناؤں گا، تو آپ ذرا ان کو ذرا دیکھیں۔ یہ سب سے پہلے تو میں یہ خرمانی کا ایک پودا ہے، خرمانی کا پودا ہے، اور یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تقریباً 4-5 سال والا پودا ہے، اور یہ تقریباً پچھلے 3 سال سے فروٹنگ پہ ہے، اور اسی سال بھی ہم اس کی شاخ تراشی کرتے ہیں۔ شاخ تراشی عموماً اس طرح کی جو ڈورمنٹ پودے ہوتے ہیں جو پتے گراتے ہیں، اب اس نے پتے تقریباً سارے گرائے، تھوڑے تھوڑے سے بچے ہیں، لیکن یہ انشاءاللہ اگلے 2 ہفتوں میں یہ گرائیں گے نا۔ تو اس کے پتے گر چکے ہیں، کچھ گرا رہے ہیں اور ڈورمنٹ حالت میں ہے۔ تو یہ دسمبر کا مہینہ جو ہے عموماً شاخ تراشی کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس طرح کے پودوں کا مثلا آڑو، خرمانی، ناشپاتی، سیب، جو ڈورمنٹ پودے ہوتے ہیں جس کے پتے گرتے ہیں موسم خزان کے بعد، تو اس کے جب شاخ تراشی ہوتی ہے تو دسمبر میں ہونی چاہیے۔ دسمبر کے درمیان سے لے کر آخر تک یہ صحیح ٹائم ہے شاخ تراشی کا، تاکہ اگلے جو بہار آ جائے فروری اور مارچ میں، تاکہ وہ نئی ٹہنیاں شروع کرے اور نئی پھول بنائے، تاکہ وہ پھول جو ہے نا پھل بنے۔ تو آج نرسری میں ہمارے پاس جو مختلف پودے ہوتے ہیں، مثلا یہ آڑو کا پودا ہے جو بڑے سائز کا پودا، اس سے ہم قلم لیتے ہیں، گراف لیتے ہیں۔ یہ آڑو کا ایک دوسری ویرائٹی ہے، یہ 6 نمبر ہے، یہ 7 نمبر ہے۔ یہ خرمانی کا پودا ہے۔ اچھا، اس پودے کا گرافٹنگ، یہ شاخ تراشی ہو چکی ہے، اب دیکھیے اس کی شاخ تراشی ہو چکی ہے۔ اب دیکھیں اس کی یہ جو شاخیں ہیں نا، یہ ہم نے باقاعدہ اس کی کٹ کی ہے، یہ شاخیں اس کی ہم نے کٹ کی ہے، اور یہ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے کٹ کیا ہے، اور یہ بالکل اس کے پتے گر چکے ہیں۔ تو یہ اس کی شاخ تراشی تو ادھر سے ہمارے ساتھی نے کاٹا ہے، جو ہمارے ساتھ نرسری میں کام کرتا ہے نا، تو وہ ایکسپرٹ ہے شاخ تراشی پروننگ کو جانتا ہے، تو اس نے ادھر سے کٹ کیا ہے۔ یہ پرانا کٹنگ ہے، یہ پرانی کٹنگ ہے، اور اس ادھر سے کٹ کی ہے تاکہ جو نا شاخیں بالکل برابر رہے، اور یہ اس طرح اس نے کٹ کی۔ یہ شاخ تراشی والا پرون شدہ پلانٹ ہے۔ یہ آپ دیکھیں، اس کی یہ خرمانی کا پودا ہے۔ اچھا، اب اس کو کٹ کرے گا اور آپ دیکھیں گے کہ کس طرح وہ کٹ کرتا ہے۔ بس راضی کٹ کرے گا۔ اب ہمارا ساتھی اس کو کٹ کرے گا، اس کے اوپر بھی جائے گا، اور اس کی جو بڑی بڑی شاخیں ہیں اس کو پرون کرے گا، اس کو کٹ کرے گا۔ مثلا یہ شاخیں ادھر سے کٹ کر رہی ہے، یہ دیکھیں نا، یہ گرا رہے، یہ شاخیں جو ہے نا وہ کٹ کر رہا ہے۔ اس کو صحیح پروننگ کہا جاتا ہے، تاکہ یہ جو ہے نا تقریباً 2 فٹ کا یا 1 فٹ کا جو شاخیں رہ گیا، اور باقی جو لمبی شاخیں تھی وہ کٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے ذرا دور سے میں آپ کو یہ دیکھو، یہ قینچی پر جو پودوں کی کاٹنے والے قینچی اسی پر کٹ کر رہا ہے۔ یہ دیکھو، یہ شاخیں گر رہے، اور یہ جو ہے نا اس کی جو لمبی شاخیں عموماً اس کو کٹ کرنا چاہیے، کیونکہ نیچی جو ہے نا، یہ میں آپ کو تھوڑی سی دیر بعد میں دکھاؤں کہ نیچی جو ہے اس میں جو ٹہنیاں نظر آتی ہے بڑی شاخ کے ساتھ، چھوٹی شاخیں، یہ اصل میں اس میں پھول ہوتا ہے، اس میں بلاسم ہوتا ہے، اور باہر میں یہ پھول بنتا ہے، اور اس کو پھول سے فروٹ بنتا ہے۔ تو اس لیے یہ لمبے جو لمبے ڈنڈے ہوتے ہیں نا، سیدھے جو جاتے ہیں، اس کو کٹ کرنا چاہیے، یہ لمبے۔ اب دیکھو نا، ادھر یہ شاخیں رہ گئی، یہ 4-5، یہ دیکھو نا، یہ شاخیں رہ گئی، اور باقاعدہ یہ اس کو پودے کو چڑھ چکا ہے ہمارا ساتھی، تو یہ اب کٹ کر رہا ہے۔ اب دیکھو، یہ نیچے والا، یہ والا شاخ بھی کٹ کرے گا۔ تو یہ جو موٹی شاخیں ہیں، یہ جو ہے نا رہ جائیں گی، اور دوسری جو یہ لمبی شاخیں جو تھی وہ اس نے کٹ کر دیا۔ تو اب مزید بھی ابھی باقی ہے کچھ شاخیں، وہ مزید کٹ کرے گا۔ تو شاخ تراشی، اچھی شاخ تراشی یہی ہوتی ہے۔ اچھا، اب یہ دیکھو کہ اس طرح اسی میں پھول آئیں گے۔ اب یہ دیکھو نا، اس شاخ کو اس نے کٹ کر لیا، یہ مثلا یہ شاخ اس نے ادھر سے کٹ کر لیا ہے۔ یہ 3 شاخیں، اس کی 3-4 شاخیں بنتی تھی، 3 شاخیں، تو یہ 3 شاخیں اس نے ادھر سے کٹ کیے، اور یہ
3 شاخیں جو ہے ادھر سے پھر پھول نکلیں گی، اور یہ چھوٹی چھوٹی شاخیں جو ہیں یہ بھی پھول شروع کریں گی۔ اچھا، اب جو شاخیں مثلا ادھر جو شاخیں کٹ گئی ہے اس میں بھی پھول ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ اس میں پھول نہیں ہوتے، یہ جو ہے نظر آ رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے، یہ دیکھو نا، اس میں بھی پھول ہوں گے اور اسی میں بھی دانے ہوں گے، لیکن ہم کٹ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اس میں بہت زیادہ پھل بھی نہ لگے۔ بہت زیادہ اگر ہم اس کو کٹ نہیں کریں گے، کوئی بھی پودا پروننگ اس لیے اس کی ہوتی ہے تاکہ اس کا پھل کم ہو۔ بہت زیادہ پھل جو ہے ہوتا ہے وہ جو ہے نا، ایک تو پھل چھوٹا ہوتا ہے، اچھا جب بہت زیادہ مقدار سے زیادہ پھل ہوتا ہے وہ گرتا ہے، پودے پر بھی بوجھ کرتا ہے۔ تو پھل جو ہے نا نارمل ہونا چاہیے، نارمل تعداد میں پھل ہونا چاہیے۔ پروننگ کا فلسفہ یہی ہے تاکہ جو ہے نا اس پر پھل اتنا ہو کہ وہ برداشت کر سکے۔ بہت زیادہ گھنا ہو تو اس کا فائدہ نہیں ہے، بلکہ یہ بہت زیادہ گھنا ہوگا۔ شاخ تراشی کے بعد جو ہے نا یہ جو چھوٹے چھوٹے شاخیں یہ تو کٹ چکا ہے نا، ادھر سے یہ شاخیں تو کٹ چکی ہے، جو نیچی کئی 100 شاخیں ہوتی ہے چھوٹے چھوٹے سے، اسی پر پھول آتا ہے اور اسی پر جو ہے نا فروٹنگ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے پروننگ کے بارے میں آپ کو بتانا تھا۔ اب یہ تقریباً یہ خرمانی کا پودا، یہ کابلی ویرائٹی، کابلی خرمانی جسے کہتے ہیں، کابلی خرمانی کی یلو ویرائٹی ہے، اور یہ باقاعدہ تقریباً اس کی پروننگ تقریباً قریب ہے، یہ تقریباً 3-4 شاخیں باقی ہے، اور جب وہ ہو جائے گی تو بس اس کی ٹوٹل پروننگ ہو جائے گی۔ تو پروننگ جو ہے نا بہت ضروری ہے، شاخ تراشی بہت ضروری ہے پودے کی، اور جب اس طرح کے میچور پودے ہو، بڑے سائز کے پودے ہو، تو اس کی شاخیں کٹ ہونی چاہیے تاکہ اگلے سال صحیح فروٹنگ کر سکے، صحیح تعداد میں اور زیادہ مقدار میں فروٹنگ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے یہ پودا اب مضبوط ہو گیا، اس کی لمبی لمبی شاخیں کٹ چکی ہے، اور یہ ابھی جو ہے نا اس کا اس کی پھر نیچے سے ہم گوڑی کریں گے۔ تو گوڑی جب کر لیں گے اس میں کوئی قدرتی کھاد ڈالیں گے، اور جب اس کی گوڑی ہو جائے تو بس تقریباً یہ پودا پروننگ کے لیے تیار ہو گیا، پروننگ اس کی ہو گئی۔ اور یہ بالکل ابھی جو ہے نا اس کی نیچے سے چونا لگائیں گے، یہ جو جس کو سفید والا، یہ پچھلے سال کا جو ہے نا یہ سفید کلر، یہ جو ہے نا اس میں چونا لگانے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں جو ٹرمائٹس وغیرہ، کیڑے وغیرہ، یہ اوپر نہیں جاتے نا۔ تو آج آپ کو بتانی تھی شاخ تراشی کے بارے میں کہ جو ڈورمنٹ پودے ہوتے ہیں اس کی شاخ تراشی کس طرح ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔